اطاعت بنفس قرآن، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر یعنی صاحبان امر ہیں۔ سورہ نساء آیت 59۔ کیونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا اسی لیے ارشاد ہوا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت 80۔ حضور کے لیے ارشاد ہوا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ سورہ انفال آیت 24۔ اور قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلاف میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے سے تنگ دل نہ ہوں اور خوشی سے تسلیم کر لیں۔ سورہ نساء آیت 65۔ جس معنی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم اس آیت مبارکہ میں آیا، اسی معنی میں اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کا اطلاق دین اسلام میں جملہ انسانی معاملات پر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ نہ ماننا بات حق کو جھٹلانے والوں کی۔ سورہ قلم آیت 8۔ لہٰذا اولی الامر وہ ہوگا جو اللہ کی نظر میں سچا ہو۔ درجہ حق پر فائز ہستیوں کو اللہ نے کائنات کو دکھلایا جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت کے مسئلے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا، تو اللہ کے اس حکم پر کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اس دعوت عام میں جو کہ جنگ صداقت تھی، جنگیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، گفتار، تلوار اور صداقت۔ حضور نے اسی لیے صرف صدیق ہستیوں کو شامل کیا، اور 24 ذی الحج 9 ہجری جبکہ آپ کے 9 حرم تھے اور آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ تھے، آپ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ اس موقع پر عیسائیوں کے بڑے پادری عبد المسیح نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینا قبول کیا۔ اس واقع مباہلے کو اللہ نے قصہ حق کہا۔ سورہ آل عمران آیت 62۔ اسی تناظر میں جو بھی ان ہستیوں کے مقابل آیا وہ حق کے خلاف آیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، اگر حق تمہاری خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین و آسمان اور جو ان میں ہیں سب درم برم ہو جاتے۔ سورہ مومنون آیت 71۔ پس ثابت ہوا کہ حق نے ہر زمانے میں کسی کی اطاعت یا پیروی نہیں کی، کیونکہ کائنات کا نظام ابھی تک قائم ہے۔ ارشاد ہوا، اور نہ ماننا گناہ گار اور نہ شکرے کی بات۔ سورہ انسان آیت 24۔ لہٰذا صاحبان امر ہستیاں گناہوں کی نجاست سے پاک ہوں گی، یعنی معصوم۔ زوجہ رسول ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جب سورہ احزاب کی آیت 33 کے اس حصے کا نزول ہوا، صرف اور صرف اللہ نے ارادہ کر لیا، اے اہل بیت تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
تو حضور کے ساتھ امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن اور حسین علیہ السلام چادر کے اندر موجود تھے۔ صحیح 7۔ شیطان نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی سب کو بہکایا سوائے مومنین کے چھوٹے گروہ کے۔ سورہ سبا آیت 20۔ یعنی مومنین کا ایک چھوٹا گروہ معصوم کی منزلت پر ہے، جن کو ہم امام بناتے ہیں، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے متقی ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 24۔ لہذا غیر معصوم اولی الامر نہ ہوگا۔ کیا وہ بندہ اتباع یعنی پیروی کے قابل ہے جو خود ہدایت کا محتاج ہو؟ سورہ یونس آیت 35۔ یعنی اولی الامر وہ ہوگا جو علم و ہدایت سے سرشار ہو۔ قرآن العلم ہے۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اور ہم نے قرآن کے وارث بنائے مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے بندے۔ سورہ فاطر آیت 32۔ قرآن کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ علم راسخ ہستیاں جانتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 7۔ اور ان ہستیوں میں مولا علی علیہ السلام کا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے۔ اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا۔ سورہ یاسین آیت 12۔ اور حضور نے فرمایا امام مبین ذات علی ہے، یعنی درخشاں امام۔ قرآن کی اصل جگہ اوت العلم کے سینے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 49۔ اوت العلم کے درجات ہم بہت زیادہ بلند کر دیں گے۔ سورہ مجادلہ آیت 11۔ قرآن طاہر ہے اور اس کی معنویت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا مگر طاہر۔ سورہ واقعہ آیت 79۔ نیز طہارت کے زمرے میں اہل بیت کا مقام بلند ترین ہے، کیونکہ ان سے ہر قسم کی نجاست دور رکھنے کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ سورہ احزاب آیت 33۔ لہذا علم و حکمت میں راسخ ہستیاں ہی اولی الامر ہو سکتی ہیں۔ قرآن امر ہے۔ سورہ طلاق آیت 5۔ اور اس کے وارث اولی الامر۔ اولی الامر وہ ہستیاں ہیں جن کو نامزد کیا رسول نے اور جابر بن عبداللہ کو اپنے خلفاء کے نام بتلائے جو سب قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ علی بن ابو طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی اور محمد المہدی بن حسن۔ نیز پانچویں خلیفہ امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنا سلام پہنچانے کی تاکید کی جو کہ انہوں نے پہنچایا۔ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ لاتے ہیں اللہ کا امر۔ سورہ قدر آیت 4، جو کہ دلیل ہے کسی صاحب امر کے ہونے کی جن کے پاس امر آتا ہے۔ نہ ماننا بات جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل کی۔ سورہ قلم آیت 10۔ بدنام کرنے والے، بہتان تراش اور چغل خور فسادی کی۔ سورہ قلم آیت 11۔ جو بھلائی سے روکے، حدود سے تجاوز کرنے والے اور گنہگار کی۔ سورہ قلم آیت 12۔ بد مزاج مزید براں جو ناجائز اولاد ہو۔ سورہ قلم آیت 13۔ جملہ حقائق کی روشنی میں نہیں ہو سکتا اولی الامر جھوٹا، گناہگار، ہدایت کا محتاج، ناشکرا، جھوٹی قسمیں کھانے والا
بہتان تراش، چغل خور فسادی، بھلائی سے روکنے والا، جو حدود سے تجاوز کرے، بد مزاج اور جو ناجائز اولاد ہو، مگر معصوم اور مجسمہ ہدایت۔